رشوت، قبائلی سردار اور بھی بہت کچھ چند ہی موضوع ہیں جو ان افغان کامیڈینز کے مزاح کا نشانہ بننے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان کا ٹیلی ویژن شو لافٹر نیٹ ورک افغانستان جیسے انتہائی قدامت پسند ملک میں متنازع موضوعات کو اپنے مزاح کا حصہ بنا رہا ہے۔ خطرات کے باوجود یہ ایک کامیاب شو ہے۔ یہاں کامیڈی کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھارت میں گائے کو ذبح کرنا، جبکہ ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ افغانستان میں کہا جاتا ہے کہ ہنسنا ایک گناہ ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ کر ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہنسانے کا کام سب سے بہترین کرتے ہیں۔ یہ ہفتہ وار شو 2 سال سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس میں اکثر بے ساختہ اداکاری پیش کی جاتی ہے جس میں حقیقت اور طنز کے درمیان فرق اکثر دھندلا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عام افغان شہری شو کی ٹیم سے طاقتور شخصیات کے غلط کاموں سے پردہ اٹھانے اور ان کی ہنسی اڑانے کے لیے رابطہ کرنے لگے ہیں۔ اب لوگوں کے لیے واحد قابل اعتماد ذریعہ میڈیا ہے۔ بعض اوقات تو لوگ میڈیا کو حکومت کے جوڈیشل اداروں پر بھی ترجیح دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کئی گھنٹوں اور دنوں تک ہمارے کسی ساتھی سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنا مسئلہ بتا سکیں۔ لیکن اب بھی ایک ایسا ممنوع رویہ موجود ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ اب تک کوئی خاتون اس ٹی وی شو کا حصہ نہیں بن سکی، لہٰذا جب بھی کسی خاتون کردار کی ضرورت پڑتی ہے تو کامیڈین سیار متین عورت کا بھیس بدل کر یہ کردار نبھاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک شو میں عورت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہاں تک کہ جب ہم ایک خاتون کا کردار نبھاتے ہیں تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کو اسکول بھیجنے کی اجازت نہیں دیتے وہ انہیں شو میں آنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ مزاح اور ان کے خاکے افغانستان کے تنازعات اور سیاسی پریشانیوں سے دور بھاگنے کی ایک نایاب اور آزادانہ آواز ہے جو حادثے کا شکار اس ملک میں ہنسی بکھیر رہے ہیں۔ وردہ خلیل، VOA، واشنگٹن۔